چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات کے ساتھ آیا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائے دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، آپ جانتے ہیں کرنا کیا ہے۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ بہار میں ذات پر مبنی مردم شماری کو چیلنج کرنے والے عرضیوں کو خارج کرنے کے پٹنہ ہائی کورٹ کے حالیہ حکم کے خلاف جمعرات کو سپریم کورٹ میں ایک عرضی دائر کی گئی ہے۔ عرضی گزاروں میں سے ایک اکھلیش کمار نے وکیل تانیہ شری کے ذریعے سپریم کورٹ میں عرضی دائر کی، جس میں منگل کو سنائے گئے ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا ہے۔ پٹنہ ہائی کورٹ نے 1 اگست کو متعدد عرضیوں کو مسترد کرتے ہوئے سنائے گئے اپنے فیصلے میں نتیش کمار کی زیر قیادت ریاستی حکومت کو بہار میں ذات پر مبنی مردم شماری کو ہری جھنڈی دکھائی تھی۔ ادھر ناظرین گرامی مدھیہ پردیش میں قبائلیوں کے ساتھ ظلم کے معاملے لگاتار بڑھ رہے۔ سیدھی پیشاب واقعے کا معاملہ ابھی ٹھنڈا بھی نہیں ہوا اور اب سنگرولی میں قبائلی نوجوان کو گولی سے زخمی کرنے کا معاملہ منظر عام پر آیا ہے۔ متاثرہ شخص کے مطابق سنگرولی بی جے پی رکن اسمبلی رام للو ویشیا کے بیٹے وویک ویشیا نے اس پر قاتلانہ حملہ کیا۔ فی الحال متاثرہ قبائلی نوجوان خطرے سے باہر ہے، لیکن واقعے کے بعد سے ملزم وویک ویشیا فرار ہے۔ پولیس نے متاثرہ کے بیان کی بنیاد پر ملزم کی تلاش شروع کر دی ہے۔ ناظرین گرامی راجیہ سبھا میں جمعہ کو بھی اپوزیشن ارکان نے منی پور کے حالات پر بحث کا زوردار مطالبہ کیا، جس کے باعث ہنگامے کی وجہ سے ایک التوا کے بعد کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی کرنی پڑی۔ ادھر کیدر ناتھ دھام یاترا کے مرکزی اسٹاپ گوری کنڈ میں ڈاٹ پلیا کے قریب جمعرات کی دیر رات تقریباً 11:30 بجے مٹی کا تودا گرنے کا واقعہ پیش آیا، جس میں 3 دکانیں اور ایک کھوکا بہہ گیا۔ ملبے سے 19 افراد کے لاپتہ ہونے کی اطلاعات ہیں۔ جب پہاڑی سے ملبہ گرا تو کئی لوگ دکان میں سو رہے تھے۔ اس میں زیادہ تر لوگ نیپالی نژاد بتائے جاتے ہیں۔ ان لوگوں کا کوئی ابھی تک پتہ نہیں چل پایا ہے۔ ادھر مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے جمعرات کو دعویٰ کیا کہ 2024 کے لوک سبھا انتخابات سے پہلے الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کو ہیک کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے میڈیا سے کہا وہ ای وی ایم کو ہیک کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ عمل شروع ہو چکا ہے، ہمیں اس سلسلے میں کچھ ثبوت ملے ہیں، مزید ثبوت حاصل کرنے کی ہماری کوششیں جاری ہیں۔ اس مسئلے پر اپوزیشن اتحاد انڈیا کی آئندہ اجلاس کے دوران تفصیلی بحث کی جائے گی۔ ناظرین گرامی پچھلے کئی مہینوں سے تشدد کی گرفت میں منی پور کے حالات میں بہتری نظر نہیں آ رہی ہے۔ جمعرات 3 اگست کو ایک بیان جاری کرتے پولیس نے ریاست میں حالات کو کشیدہ قرار دیا۔ ریاست میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں فائرنگ اور بے قابو ہجوم کے چھٹپٹ واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ ایک بیان میں کہا گیا کہ ریاست کے کوتروک، ہاروتیل، سنجام چرانگ علاقوں میں کراس فائرنگ کے واقعات میں ایک سیکورٹی اہلکار ہلاک جبکہ دوسرا شخص سخت زخمی ہوا ہے۔ دیگر علاقوں میں بھی اسی طرح کی واردات پیش آئی ہیں۔ ناظرین گرامی خاتون پہلوانوں کے جنسی استحصال کے الزامات کا سامنا کر رہا بی جے پی رکن پارلیمنٹ برج بھوشن شرن سنگھ کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اب نیشنل گرین ٹریبونل نے غیر قانونی کانکنی کے الزامات کی جانچ کے لیے ایک کمیٹی بنائی ہے۔ این جی ٹی نے وزارت ماحولیات، سی پی سی بی، قومی سوچھ گنگا مشن اور یو پی آلودگی کنٹرول بورڈ کی جوائنٹ کمیٹی تشکیل دی۔ یہ کمیٹی غیر قانونی کانکنی اور زیادہ وزن والے ٹرکوں کے ذریعے سے غیر قانونی ٹرانسپورٹیشن کے سبب ماحولیات کو ہوئے نقصان کی جانچ کرے گی۔ ناظرین گرامی نوح تشدد میں اب تک 6 لوگوں کی موت ہو چکی ہے۔ اس بیچ ہریانہ حکومت نے بڑی کارروائی کی ہے۔ نوح کی ایس پی ورن سنگلا کا تبادلہ کر دیا گیا، ان کی جگہ نریندر بجارنیا کو نیا ایس پی بنا دیا گیا ہے۔ ورن سنگلا کی چھٹی پر ہونے کی وجہ سے نریندر بجارنیا کو پہلی بھیوانی سے نوح بھیج دیا گیا تھا، لیکن ورن سنگلا اب ڈیوٹی پر واپس آ چکے تھے۔ ہریانہ حکومت نے اب نریندر بجارنیا کی نوح میں مستقل تقرری کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ ناظرین گرامی جے پور ایکسپریس ٹرین میں ایک آر پی ایف جوان دہشت گرد چیتن سنگھ کے ہاتھوں یہ ایس پی سمیت 4 لوگوں کی شہادت کے معاملے میں ایک اہم اطلاع سامنے آئی ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق ٹیم ملزم کانسٹیبل چیتن سنگھ کی 31 جولائی تک کی گئی ڈیوٹی کا چارٹ لے کر بوریولی لاک اپ گئی ہے۔ اس آر پی ایف ٹیم کو بوریولی لاک اپ میں بند چیتن سنگھ کی ڈیوٹی چارٹ پر اس کے دستخط حاصل کرنے تھے، لیکن اس نے دستخط کرنے کے بجائے ڈیوٹی چارٹ پھاڑ کر پھینک دیا ہے۔ ناظرین گرامی ہندوستانی حکومت نے لیپ ٹاپ، ٹیبلٹ اور کمپیوٹر کی درآمدات پر فوری اثر سے پابندی لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ڈائریکٹوریٹ جنرل آف فورن ٹریڈ کے ذریعے جاری نوٹس کے مطابق جائز لائسنس کی بنیاد پر ان چیزوں کی محدود تعداد میں درآمدات کی اجازت دی جائے گی۔ HACN 8741 کے تحت آنے والے الٹرا اسمال فارم فیکٹر کمپیوٹر اور سرور کی درآمدات پر بھی
پابندی لگا دیے جانے کی خبر سامنے آئی ہے۔ ادھر فلپائن میں ڈوکسوری اور قانونی نامی سمندری طوفانوں سے جان کی بازی ہارنے والوں کی تعداد 29 ہو چکی ہے اور 165 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ فلپائن کی نیوز ایجنسی کی خبر کے مطابق، جو کہ ملک کے نیشنل ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن اینڈ مینجمنٹ یونٹ کے بیان پر مبنی ہے، ٹائفون کئی علاقوں میں زندگی کو منفی طور پر متاثر کر رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، یوکرین کے امن مشن میں شامل 7 افریقی ممالک اور روس نے روسی اناج کے برآمدات پر سے پابندیاں ہٹانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ادھر میکسیکو میں ایک بس حادثے میں 18 افراد ہلاک اور 3 زخمی ہو چکے ہیں۔ ملکی پریس کے مطابق دارالحکومت میکسیکو سٹی سے بایا کیلیفورنیا کے شہر تیوجایا نے جانے والی مسافر بس صبح نایارت میں تقریباً 40 میٹر گہری کھائی میں گر گئی تھی۔ ناظرین گرامی، متحدہ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے دعویٰ کیا ہے کہ روس نے بحر اسود کے اناج کے معاہدے کو بلیک میل کے آلے کے طور پر استعمال کیا۔ بلنکن نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی صدارت میں قحط اور تنازعات کی وجہ سے عالمی غذائی عدم تحفظ کے عنوان پر منعقدہ نشست کے بعد صحافیوں سے بات چیت کی تھی۔ ادھر امریکہ نے روس کی شمالی کوریا سے گولہ بارود میں اضافے کی درخواست کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کونسل کے اسٹریٹجک کمیونیکیشن کوآرڈینیٹر جان کربی نے دعویٰ کیا کہ روسی وزیر دفاع سرگئی شوئیگو نے 26 جولائی کو شمالی کوریا کے دورے کے دوران شمالی کوریا کے حکام سے گولہ بارود کی فروخت بڑھانے کے بارے میں بات چیت کی تھی۔ ادھر ناظرین گرامی، جنوبی کوریا کی کمپنیاں کیا اور ہینڈائی موٹر آگ لگنے کے خطرے کے پیش نظر امریکہ سے تقریباً 92,000 گاڑیاں واپس منگوا رہی ہیں۔ واپس منگوائی جانے والی گاڑیوں میں کئی ماڈلز انجن کے آئل پمپ میں برقی روح کی وجہ سے پیدا ہونے والی گرمی کے باعث متاثر ہو رہے ہیں۔ کمپنیوں نے گاڑیوں کے مالکان کو معائنہ کرنے تک ان گاڑیوں کو عمارت سے باہر پارک کرنے کی تلقین کی ہے۔ ادھر جارجیا کے سیاحتی قصبے شووی میں مٹی کا تودہ گرنے سے 2 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ امور داخلہ کے مطابق راچا لیچوک میں اور ویمو سوانیتی نامی علاقے سے متصل شووی کے سیاحتی قصبے میں گزشتہ روز مٹی کا تودہ گر گیا، جہاں ہیلی کاپٹروں کی مدد سے امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ ناظرین، شمالی ایتھوپیا میں پہلے تیگرائے باغیوں کے خلاف فوج کی شانہ بشانہ لڑنے والی ملیشیا طے پانے والے معاہدے کے بعد غیر مسلح ہونے سے انکار کر دیا ہے۔ ملک کے امہارا علاقے میں فوج اور امہارا ملیشیا کے درمیان شدید جھڑپوں کے بعد انٹرنیٹ سروس روک دیے جانے کی اطلاعات ہے۔ خبروں کے مطابق علاقے میں عام شہری لڑائی کے درمیان پھنسے ہوئے اور زخمی ہونے والے شہریوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ادھر 26 جولائی کو نائجر میں بغاوت کرنے والے فوجی ٹولے نے ایک نیا بیان جاری کیا ہے۔ بیان میں اعلان کیا گیا کہ فرانس کے ساتھ تمام فوجی تعاون پروٹوکول کا کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ بھی اعلان کیا گیا ہے کہ نائجر نے فرانس، نائجر اور امریکہ کے سفیروں کو برطرف کر دیا۔ فوجی ٹولے نے اپنے بیان میں مغربی افریقی ریاستوں کی اقتصادی برادری کو بھی دھمکی دی اور کہا کہ وہ نائجر میں فوجی آپریشن کی صورت میں رکن ممالک میں سے کسی ایک پر اچانک حملہ کر دیں گے۔ ادھر ناظرین گرامی، سویڈن میں ایریٹیرین ثقافتی میلے میں ایریٹرین مخالفین کے حملے کے نتیجے میں 52 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ سویڈش اخبار ایکسپریسن کے مطابق مشرقی افریقی ملک ایریٹریا کے خلاف ہزاروں مظاہرین نے فیسٹیول کے علاقے میں اسٹینڈرز اور گاڑیوں کو آگ لگا دی۔ واقعات کے دوران کم از کم 52 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ادھر ظالم دہشت گرد اسرائیلی فوجیوں نے مقبوضہ مغربی کنارے کے شمال میں واقع شہر تلکرم پر چھاپے کے دوران ایک اور فلسطینی نوجوان کو شہید کر دیا ہے۔ فلسطینی سرکاری ایجنسی وفا کی خبر کے مطابق 18 سالہ محمود ابو سیان ظالم دہشت گرد حیوان درندے اسرائیلی فوجیوں کی جانب سے تلکرم میں کیمپ پر چھاپے کے دوران فائرنگ کیے جانے کے دوران سر سے زخمی ہو چکا تھا، جہاں اسے ابو شان اسپتال لے جایا گیا، لیکن وہ راستے میں ہی دم توڑ گیا اور شہید ہو گیا۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا ہے۔ انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات۔